حسین نے ایک نیک نفس انسان جو کہ نہ صرف اس کا استاد اور مرشد تھا بلکہ چچا بھی تھا، جب قتل کا حکم سنا تو ایسی حیرت اور پریشانی ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ شیخ وجودی حسین کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ حسین کو ہوش آیا، شیخ کا حکم یاد آیا تو اس نے سوچا کہ شاید مجھے سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہے، ورنہ شیخ ایک صالح انسان کے قتل کا مجھے کیوں کر حکم دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر واقعی شیخ نے کوئی ایسا حکم دیا ہے تو کیا وہ یہ کام کر سکے گا؟ اس ظلم اور گناہ کے تصور سے ہی وہ کانپ اٹھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ شیخ تو رموز قدرت جانتے ہیں اور ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے اور باطن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ شیخ وجودی امام نجم الدین سے بڑے بزرگ ہیں، اس میں یقیناً کوئی مصلحت ہوگی جو میں نہیں جانتا، لہٰذا مجھے اس میں زیادہ پس و پیش نہیں کرنی چاہیے، اور زمرد نے بھی مجھے ایسی ہی وصیت کی تھی۔ یہ سوچنے کے بعد وہ شیخ کے پاس دوبارہ حاضر ہوا اور بڑے ادب سے گزارش کی، حضور مجھے آپ کے حکم کی سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں جو آپ نے رات کو فرمایا تھا۔ دیکھ حسین، ہر ظاہر کا ایک باطن ہوتا ہے، بدعقیدگی کر کے اپنی محنت پر پانی مت پھیرنا، جاؤ اور امام نجم الدین کو قتل کر دو۔ جو حکم سرکار۔ یہ خنجر لیتے جاؤ، یہ تمہارے کام آئے گا۔ اس کے بعد حسین وہ خنجر لے کر امام نجم الدین کی طرف روانہ ہو گیا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد وہ اپنے چچا کے پاس پہنچا۔ سلام چچا جان۔ حسین میرے نور نظر آؤ، کیسے ہو؟ جی میں بہتر ہوں۔ حسین کہاں چلے گئے تھے تم، اور یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں کہ تم ایک شریف لڑکی کو لے کر غائب ہو گئے ہو؟ چچا جان، اس لڑکی سے میرا نکاح ہونے والا تھا، اس کی خواہش تھی کہ نکاح سے پہلے حج کے لیے جاؤں تو میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ لڑکی کہاں پر ہے؟ جبال تالکان کی گھاٹیوں میں پریوں کے ہاتھوں ماری گئی۔ ایسی بے سروپا بات پر کون یقین کرے گا؟ اس کے بعد حسین نے سارا واقعہ امام نجم الدین کو سنا دیا اور کہا کہ وہ اب آپ کے حلقہ میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے آیا ہے، اور شیخ وجودی کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ حسین ان کے پاس رہنے لگا اور مناسب موقع تلاش کرتا رہا تاکہ وہ اپنے چچا کو قتل کر سکے۔ ایک دن امام نجم الدین بخار کی وجہ سے گھر لیٹے ہوئے تھے۔ حسین تیمارداری کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا، دیکھا کہ وہاں پر اور کوئی نہیں تھا تو اس نے خنجر نکال کر ان کے سینے میں پیوست کر دیا، ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زور سے دبا دیا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکلا اور کبھی اپنے فعل پر پچھتاتا ہوا اور کبھی شیخ کی باتیں یاد کر کے اپنے آپ کو تسلیاں دینے کی کوشش کرتا ہوا شیخ وجودی کے پاس پہنچا۔ شیخ وجودی نے کھڑے ہو کر حسین کا استقبال کیا۔ حسین تو اپنے امتحان میں پورا اترا ہے، اب زمرد تجھ سے زیادہ تیری ملاقات کی مشتاق ہے۔ تیرے جسم کی اس مشت خاک نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ تو عالم نور الانوار کی تجلیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن حضور، اس ظالمانہ فعل کے بعد میرے دل میں سکون نہیں ہے، کچھ ایسا ارشاد فرمائیں کہ مجھے تسلی ہو جائے۔ شیخ وجودی نے ایک لمبا درس دے کر حسین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن حسین اپنے گناہ پر مسلسل بے چین ہو رہا تھا۔ تو شیخ نے کہا کہ تو زمرد سے مل، تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے، اور اب تیاری شروع کر دے۔ اس کے بعد شیخ وجودی نے ایک صندوق کھولا اور صندوق سے ایک پرانا سا خط نکال کر حسین کو دیا اور کہا کہ اب تو یہاں سے نکل اور اصفہان پہنچ۔ شمالی دروازے کے باہر ایک مسجد کے دروازے پر تجھے ایک فقیر ملے گا جو یہ صدا لگا رہا ہوگا کہ کتے کو کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ وہ بظاہر ایک فقیر ہے لیکن اصل میں بڑا خدا شناس ہے، اس کا نام کاظم جنونی ہے۔ اسے تو یہ خط دے گا تو وہ تجھے رات کو ایک غار میں لے جائے گا،
وہاں ایک بزرگ جس کا لقب شیخ الجب ہے وہ تجھے ملے گا، جو تجھے جنت کے سفر پر روانہ کرے گا۔ حسین یہ خط لے کر شیخ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر وہاں سے نکلا اور بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک فقیر وہی صدا لگا رہا ہے۔ حسین نے وہ خط اس فقیر کو دیا تو وہ اسے ساتھ لے کر ایک پہاڑ کے غار کی طرف چلا گیا۔ غار پر پہنچ کر کاظم جنونی نے 3 دفعہ آوازیں دی۔ تیسری دفعہ آواز پر اسے اجازت ملی کہ حسین کو اندر بھیج دو۔ کاظم جنونی حسین کو اندر داخل کر کے واپس چل پڑا۔ حسین نے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اگر ایک قدم بھی اندر رکھا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ صرف مقبول لوگوں کے داخلے کی جگہ ہے اور تم مقبول ہو، لہٰذا تم ہی اندر جا سکتے ہو۔ حسین اندر داخل ہوا تو شیخ الجب کو ایک لحاف میں لپٹے ہوئے دیکھا تو ان کے سامنے با ادب کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو حسین تو فردوس بری کی سیر کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ جی حضور۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے تمہاری تواضع کر لی جائے۔ یہ کہہ کر شیخ الجب نے ایک مشروب سے بھرا ہوا گلاس حسین کی طرف کیا اور کہا کہ اسے پی جا۔ حسین نے وہ گلاس پی لیا۔ وہ شربت پیتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے خمار چھانا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ پھر فردوس بری کا یہ سفر شروع ہوا اور راستے میں خوبصورت مناظر غنودگی کی وجہ سے اسے دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ طبیعت میں سکون تھا اور ایسے جیسے خواب میں پرواز کرتا جا رہا ہے۔ بالآخر ایک جگہ پر پہنچ کر جب اسے ہوش آیا تو اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا جو خوبصورت لباس زیب تن کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نورانی صورت دیکھ کر حسین کو فرشتے کا گمان ہوا۔ حسین کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں جنت کا داروغہ ہوں اور اب بس تمہارا داخلہ ہونے کے قریب ہے۔ تم 3 دن تک اس کمرے میں بیٹھے رہو اور یاد رکھو نہ کچھ کھانا ہے اور نہ ہی کچھ پینا ہے۔ 3 دن اس آزمائش کے بعد تمہارا جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ حسین کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا اور حسین وہاں پر 3 دن کا چلہ کاٹنے پھر بیٹھ گیا۔ 3 دن بعد حسین کی حالت غیر ہو گئی۔ گلا پیاس سے خشک ہو گیا تو ایک خوبصورت اپنے ہاتھ میں ایک جام لے کر آئی اور حسین کو تھما دیا۔ حسین نے فوراً وہ گلاس پکڑا اور غٹ غٹ پی گیا۔ پینے کے ساتھ ہی اس کے سر میں گرانی سی محسوس ہوئی اور آنکھیں دوبارہ بند ہونا شروع ہو